اچھا تو ابھی ہمارا تو پوڈ کاسٹ چونکہ اردو میں ہے، پشتو میں نہیں ہے. آئی وش کہ پشتو میں ہوتا تو ہمیں ہو سکتا ہے جو خواتین ہیں پشتون وہ بھی دیکھتی ہیں، بٹ آئی تھنک بہت ساری دیکھتی بھی ہیں. جو مرد دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو کیا بولیں گی، لائک کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آئی نو یو نو کہ کیا کرنا چاہیے، بٹ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کریں جی اس بالکل. مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے. سو میرا خیال ہے کہ ایک تو جو گیپ ہے نا آف کمیونیکیشن وہ کرنا چاہیے. اور ہم ہمیشہ سے آج کل تو لوگ کوٹس یا میمز یا جو بھی چلتی ہوتی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ، شادیوں پہ ہاں سوشل میڈیا پہ جو چلتی ہوتی ہے نا، ویسے شادیوں کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں پہ اتنی توجہ دی ہے کہ ایک جنریشن آف ایجوکیٹڈ ویمن جو ہے تو وہ ہم نے گرو کر لیا ہے، بٹ وی ہیو فارگاٹ ٹو ایجوکیٹ آر مین. سو مردوں کے لیے ایک یہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو پہلے ذرا ایک رسپانسبل پارٹنرشپ کی طرف سوچیں، اور پھر جب وہ بچہ پیدا کرنے کا ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ ڈیسیژن جو ہے میرے خیال سے وہ خاندانی، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کیا ولنی بچے بدا کام دپارا راوڑیں. سو اس میں یہ ہے کہ پہلا بچہ ہم لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ لوگوں خوش کے ہیں، منہ بند ہو جائے کہ لوگوں یس کے وی منہ بوتھ آر بند، ہاں ایبل ٹو ریپروڈیوس. ریپروڈیوس. اور جب نہیں ہوتے ہیں 2-3 سال بعد تو دوسری شادی کا پریشر آ جاتا ہے. سو اس میں لاٹ آف دا ٹائم جو ٹیسٹنگ کا یا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ جو خاتون ہے وہ شاید بانجھ ہیں، اور اس میں مرد کا جو وہ ہوتا ہے ٹیسٹ کا فیز ہوتا ہے یا اس کو اس کے ہارمونس چیک کرنا یا اس کا علاج ہوتا ہے تو اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن بیونڈ دیٹ ایک رسپانسبل پیرنٹہڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سوچے کہ آیا ہم جو بچہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو دادا دادی پالیں گے یا پھر آپ اس کے پیرنٹس ہیں، آپ اس نئی لائف کے رسپانسبل ہیں. تو جب بھی کسی شادی کی میرے خیال سے کمٹمنٹ ہوتی ہے، جب مردوں کو فورس کیا جاتا ہے، آج کل تو میں زیادہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ عورتوں سے زیادہ مردوں پہ بہت پریشر ہے کہ وہ جلدی شادی کریں، تو اس وقت ان کو اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک کمیونیکیشن میں جانا، یہ ساری چیزیں اوپنلی ڈسکس کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ سمجھیں اگر اس طرح کی کلینکس جو ہیں فلاحی مراکز کے نام سے جو BHUs ہیں، پاپولیشن ویلفیئر نے بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ بہت ساری عورتیں جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا ہے جو ہمارا انڈیجنس ماڈل ہے، وہاں پہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. تو خاتون کو اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ بھیجنے کے بجائے کوشش کریں خود جائیں. اچھا جب آپ کی بیوی آپ کی ماں کے ساتھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی نہیں بولتی، ماں بولتی ہے. اور ماں کیا بولتی ہے؟ اور ماں بولتی ہے کہ مجھے تو ڈھیر سارے نواسے پگ چاہیے. میں آشتے ہوش بچی نہیں دشوی درے میں آشتے ہوش بچی نہیں دشے. 3 مہینے ہو گئے ہیں بچے نہیں ہوئے شادی کو، 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کے بچے نہیں ہوئے. سو پہلا تو یہ سوال ہوتا ہے. دوسرا جو ہے تو طاقت کی گولیاں شولیاں یہ ساری چیزیں وہ دے دیتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے ایک جو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے نا، جب آپ عورت کو لے کر جاتے ہیں اور وہ چیک اپ ہوتا ہے تو اس کا جو خیال رکھنے والا فیز ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں وہ اپنی ماں کو بتا دیتے ہیں نا. تو ہسبینڈ تو نہیں اویئر ہوتا اس وقت کہ اس عورت کو کیا کیئر چاہیے، کیا اس عورت کو اس گھر میں بولنے کی اتنی اسپیس ہے کہ وہ واپس آ کے کہے کہ جی مجھے جو ڈاکٹر ہے یا لیڈی ہیلتھ ورکر ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ دودھ پینا جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے اس فیز میں. تو وہ جو کیئر ٹیکر ہے اس وقت وہ ہسبینڈ ہوتا ہے یا اکنامکلی وہ امپاور ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں. تو میرے خیال سے ہسبینڈ کے کمپنی کرنے کا یہ ایک فائدہ ہوگا کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے. دوسرا یہ ہے کہ برتھ کنٹرول کیا چیز ہے. تو برتھ کنٹرول تو کپل کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک انٹیمیسی ہے جو کہ کلوز ڈور پہ بات ہوتی ہے، بیڈ روم کے اندر ہوتی ہے. اس وقت اگر ساس یہ کہے کہ جی آپ کو برتھ کنٹرول چاہیے، آپ کی صحت جو ہے، آپ کا دوسرا بچہ ہے فار ایگزامپل، دوسرا بچہ ابھی آپ نہیں پیدا کر سکتے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کے لیے شوہر کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کیئر کریں تاکہ اس کی جو وائف ہے یا مدر آف دا چلڈرن ہے وہ کسی ایسا ٹراما میں نہ آ جائے، وہ کسی ایسے ہیلتھ ہیزرڈ میں نہ جائے جس کی وجہ سے اس کی لائف اور اس کے آنے والے بچے کی جو لائف ہے وہ کمپرومائز ہو. تو یہ ایکول جو کمپینین شپ ہے نا، یہ اس کے لیے اس مرد کا ہونا، اس ڈسکشن کو ایبزارب کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس ریلیشن شپ میں.